اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وبالوالدین احسانا، کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کا معنی آپ علماء سے پوچھیں، ہر مولوی احسان کا معنی یہ کرے گا کہ والدین کے ساتھ نیکی کرو، نیکی کرو، اچھائی کرو، بھلائی کرو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، طلباء بھی تشریف فرما ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے تو نیکی کے اور الفاظ بھی عربی کے اندر موجود ہیں، احسان کا ذکر نہ کرتے بلکہ اللہ یہ ارشاد فرماتے نیکی کو بر کہتے ہیں۔ جیسے قرآن میں اس کا ذکر ہوا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنا ہی نیکی نہیں ہے۔ اگر نیکی کرنی تھی والدین کے ساتھ تو یہاں لفظ احسان کے بجائے لفظ بر کو استعمال کیا جاتا، کوئی اور لفظ لے آتے۔ الفاظ کی بھرمار عربی لغت کے اندر موجود تھی، لیکن پروردگار عالم نے وبالوالدین احسانہ کیوں ارشاد فرمایا ہے، اس کی وجہ کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میں نے تفسیر روح المعانی میں دیکھا، علامہ آلوسی رحمہ اللہ بڑی عجیب بات لکھتے ہیں۔ علامہ سید محمود آلوسی اندلسی، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، وہ فرماتے ہیں احسان اور چیز ہوتی ہے، بر اور چیز ہوتی ہے، باقی نیکیاں اور چیز ہوتی ہیں۔ علامہ صاحب ہمیں یہ بتا دیجئے کہ احسان کون سی نیکی ہوتی ہے اور بر کون سی نیکی ہوتی ہے؟ علامہ صاحب نے فرمایا کہ احسان اس نیکی کو کہا جاتا ہے کہ جتنی نیکی دوسرے نے، جتنی بھلائی دوسرے نے تیرے ساتھ کی ہے تو اتنی نہ کر بلکہ اس سے بڑھ کے بھلائی کر، اسے احسان کہا جاتا ہے۔ جتنی نیکی تیرے ساتھ ہوئی ہے اگر تو اتنی نیکی کرتا ہے تو یہ بر کہلاتی ہے، کم کرتا ہے پھر بھی بر کہلاتی ہے اور نیکی کہلاتی ہے۔ لیکن احسان اسے کہا جاتا ہے کہ جتنا تیرے ساتھ کیا ہے اور تیرے والدین نے کیا ہے اس سے بڑھ کے تو ان کے ساتھ کر۔ اب شاید بات ذہن میں آ گئی ہوگی کہ اللہ نے لفظ احسان کیوں استعمال کیا ہے اور لفظ بر استعمال کیوں نہیں کیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وبالوالدین احسانا، کہ ماؤ پیو نال اتنا کرو، اتنا کرو، اتنا کرو کہ جتنا انہاں سن تساں نال کیتا ہے اس کو بھی زیادہ ہو جلے۔ انتہا ہوگی۔ قرآن کریم کے الفاظ بڑے جامع ہوتے ہیں، آیات بڑی جامع ہوتی ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وبالوالدین احسانا۔ اللہ اکبر، یا اللہ عجیب بات ہے، محبت کو جانچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو پیمانہ مقرر کیا ہے، اللہ تعالیٰ جب اپنا تعارف کراتے ہیں نا، اپنے ساتھ محبت کا تذکرہ فرماتے ہیں تو وہاں مثال اللہ تعالیٰ والدین کی دیتے ہیں۔ والدین کی مثال دی جاتی ہے۔ جیسے قرآن کریم کے اندر، قرآن دیکھیں، اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ اللہ فرماتے ہیں میری عبادت کرو، میرا کسی کو شریک مت بناؤ، میرے ساتھ کسی کو میری ذات اور صفات میں شریک مت بناؤ،
وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور آگے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور آپ نے دیکھا بڑی عجیب بات اور بڑے کام کی بات، اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اور لوگوں ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ بھائی کیوں اللہ کے لیے ہیں؟ فرمایا اللہ کے لیے اس لیے ہیں کہ رب العالمین وہ سارے جہانوں کو رزق عطا کرتا ہے، روزی عطا کرتا ہے، اور ساری کائنات کو، اور پروردگار تجھے بھی پالتا ہے، ساری کائنات کو پالتا ہے، اس لیے ساری تعریفوں کے قابل بھی وہی ہے۔ کیوں ہے؟ کہ وہ رب ہے۔ دلیل کیا دی؟ تعریف اللہ کی کیوں کرو؟ کہ اللہ کیا ہے؟ رب ہے۔ آگے چلیے قرآن کریم دوسری جگہ ان مثالوں کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں دوسرے مقام پہ، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، اپنے الذی وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اگر وہ آدم کو پیدا نہ کرتا، مائی ہوا کو پیدا نہ کرتا، یہ سلسلہ نہ چلاتا، آج تم دنیا میں نہ ہوتے، اور رب نے تمہیں انسان بنا دیا، تمہارے رزق کا انتظام کیا، اس لیے اس رب کی عبادت کرو۔ یا اللہ سی تو کو کیاں سے آنا، اللہ ہم تجھے کیسے پہچانے؟ اللہ فرماتے ہیں دیکھو دنیا میں اللہ اپنی پہچان کراتے ہیں، والدین کے احسان کا تذکرہ کرنے کے بعد، والدین کے ساتھ بھلائی کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بات ارشاد فرماتے ہیں کہ والدین کے ساتھ احسان کیوں کرو؟ والدین کے ساتھ ان کے کیے سے بڑھ کے کیوں کرو؟ جواب کیا آتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما۔ یہ سارا تذکرہ کرنے کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا۔ ان کے لیے یہ دعا کیا کر، اے اللہ اے اللہ اے اللہ تو ان کی بھی پرورش اسی طرح فرما کما ربیانی صغیرا، جس طرح یہ میرے بارے میں میرے رب بنے رہے، میرے ربیانی، جس طرح یہ میری ربوبیت کرتے رہے، مجھے پالتے رہے۔ میں بچپن میں تھا، میں ماں کے پیٹ میں تھا، مجھے اٹھائے رکھا، بچپن میں تھا دودھ پلاتے رہے، بیمار تھا یہ جاگتے رہے، جوان ہوا پڑھاتے رہے، ملازمت پہ لگاتے رہے، میری شادی کا انتظام کرتے رہے، میرے لیے انہوں نے سب کچھ کیا، بتدریج مجھے پالا، اور پروردگار جس طرح مجھے پال کے آج انہوں نے جوان کیا ہے، اب یہ بوڑھے ہو چکے ہیں، ربا جس طرح یہ میرے رب بنے رہے اب تو ان کی ربوبیت فرما۔ اللہ نے تعارف کے لیے اکائی کس کو مقرر کیا؟ والدین کو۔ وہاں مثال دی، مثال دے کر اللہ تبارک و تعالی نے والدین کا تذکرہ کیا۔